کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ہاں جی. آپ کے آنے سے پہلے ابھی ہم ایک گفتگو ان کے ساتھ کر کے ان کے ویوز جان رہے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل لوگ خود ایکسپیرینس کرنے کے بجائے اپنی فوٹو گیلری زیادہ بھرنا چاہتے ہیں, چاہے کھانا کھانا ہو, کہیں پہ جانا ہو, کہیں ٹریول کرنا ہو, ہر چیز. اور آپ نے ویوز سنے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے؟ جب تک ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہی ہیں, اور جب ہم سچ مچ دل سے کرتے ہیں تو لوگ دل سے سنتے ہیں. اس سچی بات کی قدر زیادہ ہوتی ہے. آپ تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں واسف, زندگی کے بہت سارے مراحل سے آپ بھی گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. ایک دفعہ سچی بات کسی دل تک چلی جائے تو وہ دل جیت لیتی ہے. جب تک ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو جیتنے کی, تب تک اگلے بھی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ہم تک پہنچنے کی. اور یہ جو ہماری جنریشن جو ہے, ہم 50s میں ہیں, ہماری جنریشن اتنی مختلف جنریشن ہے اور اتنی تبدیلیاں اس نے دیکھی ہیں. بالکل. ٹی وی, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی, کلر ٹی وی, وی سی آر, فیکس مشین سے ہوتے ہوتے ہم انسٹاگرام اور اس سے بھی اگلی ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں. بالکل. مجھے یہ فیل سچ مچ ہوتا ہے کہ اس وطن عزیز میں اب تک کے لیے جو بھی خرابیاں, جو بھی مشکلات آئی ہیں, اس میں اگرچہ ہم نے کیا کچھ نہیں, لیکن ذمہ دار ہماری جنریشن تک کے سارے لوگ ہیں. یہ جنریشن سچ مچ بہت انمول جنریشن آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان انہی لوگوں کا ہے, اور سچ مچ یہی بچائیں گے, کیونکہ اس جنریشن میں جتنے سافٹ ہارٹڈ, جتنے رحم دل, جتنے سچے یہ لوگ ہیں. یعنی آپ اپنے گھر میں بھی بچوں کو دیکھیں, بچے آپ کو کبھی کبھی روک دیتے ہیں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ڈیڈی, نہ کریں. پیٹس کے لیے پیار, غریب لوگوں کے لیے ہمدردی, سچی بات, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, سچ بولیں. آپ کسی کے کپڑوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں. بہت ہی اچھی جنریشن ہمارے حصے میں آئی ہے. اس لیے وہ جو نا امیدیاں ہوتی جا رہی تھیں پولیٹیشنز کو لے کے اور باقی چیزوں کو لے کے, اب لگتا ہے ہمارے ملک کا مستقبل بڑا اچھا ہوگا. عدیل صاحب, آپ کی جرنی کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ تقریباً 200-300 کروڑ انٹرویو اب تک دے چکے ہوئے ہیں, جس کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں آپ, مگر جرنی آپ کی بڑی زبردست رہی ہے. اور آپ نے بھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بارے میں دیکھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت ہی ہمبل بگننگ سے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ یو ہیو ریچ ویئر یو ہیو ریچ. سر, اس سب کے درمیان میں بہت سی تلخیاں بھی فیس کی, اور میں بھی کرتے رہے ہوں گے لیٹلی کچھ عرصہ پہلے تک بھی. سر, یہ اتنی پازیٹیوٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ زندگی میں بہت دفعہ ہار کے اور پھر جیت کے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ آخری کامیابی آپ کو پازیٹیوٹی سے ملتی ہے. ناکامیوں سے جتنے آپ تلخ کڑوے ہوتے چلے جاتے ہیں, اتنے کامیابی سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے, ویدر آپ فرائڈز, روش, ایبنگھاؤس کو اسٹڈی کریں, کہ وہ ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, جب ہمارے ہاتھ میں اس کی کمزوری لگ جائے نا کہ وہ سو اینڈ سو بات پہ چڑھتا ہے, تو ہم جب بھی اس سے ہارنے لگتے ہیں کسی بھی چیز میں, ہم اس بٹن کو دبا دیتے ہیں جانے انجانے میں اسے اذیت دینے کے لیے. ٹھنڈے مزاج سے, پازیٹیوٹی سے سچ مچ آپ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. یہ آپ نے بھی ایک جگہ ڈائلاگ لکھا ہوا ہے, ہمیں ہرانے والے جو ہیں ان کی سب سے بڑی خوشی ہمارے لٹکے ہوئے چہرے کی ہوتی ہے. جب وہ ہمیں ہارا ہوا دیکھتے ہیں, جتنا مایوس دیکھتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں, لیکن ہم ہار کے بھی اگر کھلی اسمائل دے رہے ہیں تو ان کی فتح بھی شکست بن جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے عدیل صاحب کہ یہ جو آپ کی پرسنالٹی کا ایک پہلو ہے, فرینکلی یہ کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا, انکلوڈنگ می, میں بھی شاید ان میں ہی ہوں گا کہ جن کو نہیں. میرے لیے عدیل برقی ہمیشہ ایک سنگر تھے جو کہ ایک بڑے خوش شکل سنگر ہیں, خوش لباس ہیں, اور وہ گانا گاتے ہیں, دیٹ واز اٹ. یہ ایک نیا پرسنالٹی کا, مطلب ہمارے لیے نیا ہے, آپ کے لیے تو نیا نہیں ہوگا, کہ یہ جو اینگل آپ کا نظر آنا شروع ہوا جس میں آپ سوشل میڈیا پر آئے اور آپ ایک اتنی زبردست باتیں کر رہے تھے. اور جو میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات ہے آپ کے اس پورے سوشل میڈیا جرنی کی, کہ میں نے بڑا کم دیکھا ہے کہ کسی انسان کو, میں 100% نہیں کہوں گا تو 98% بھی پازیٹیو کامنٹ مل رہا ہو اور فیڈ بیک مل رہا ہو. یہ آپ کو آئیڈیا کس نے دیا تھا کہ یہ جو باتیں آپ نے ساری سیکھی ہوئی ہیں, یہ آپ ذرا دنیا کو بھی بتائیں, اور سنگر کے علاوہ والی بھی اپنی شناخت کرائیے. لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ. فیملی میں دور دور تک کوئی سنگر نہیں تھا, نہ ہے. بالکل. ایون میں نے اپنے بچوں کو بھی بنانا چاہا تو نہیں ہے. سنگنگ کا ٹیلنٹ ان بورن میرے میں تھا. ایک گانا سنا, یاد کر لیا. جب اسکول کمپٹیشنز میں پرائزز آنے لگے تو اسکول نے مجھے میوزک ٹیوشن رکھوا دی کہ پرائز آنے ہیں تو میوزک سے. تو اس حوالے سے رول آف آنر 3-4 ملے, میں نے
8 دفعہ عمرے کا ٹکٹ نعت خوانی میں ون کیا ہے. میں نے لاء کیا اور اب شوق سے میری پی ایچ ڈی جاری ہے. جب میں نے لاء کیا پنجاب یونیورسٹی سے تو میری تیسری پوزیشن تھی اور میں پریزیڈنٹ تھا اپنی ڈیبیٹنگ سوسائٹی پنجاب لاء کالج یونیورسٹی. میرے ٹیچر عمر بندیال صاحب تھے, ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے علی ظفر تھے, ان سے استفادہ میں کرتا تھا. تو جب میں نے پریکٹس شروع کی 30,000 مجھے سیلری ملتی تھی, اور صبح میں نے بوٹ پالش کر کے, صاف کپڑے پہن کے, ٹائی لگا کے, پیٹرول ڈلوا کے جانا, اور اتنی محنت سے کے بعد رات کو آنا. تو 30,000 میں سے پیٹرول اور یہ نکال کے بچتا ہی کچھ نہیں تھا. انہی دنوں میں میرا میوزک شروع ہوا, یعنی میں نے 1-2 پرائیویٹ ڈو میں گایا اور پھر وہ سلسلہ چل نکلا. اور حصے میں یہ بڑی کامیابی آئی کہ جہاں ایک دفعہ شو کیا وہاں پہ 3, 4, 5 شوز نکلے, اور ایک سرٹن کلاس جو تھی وہ میرے ہاتھ میں آ گئی. پھر گورنمنٹ لیول تک اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنسی تک گیا اور سارا میں نے کیا. لیکن گانے میں ایک تو میری سیٹسفیکشن تھی اور دوسرا مین اٹریکشن پیسہ تھی. مجھے ایک شو سے جتنے پیسے ملتے تھے وہ 1 مہینے کی سیلری میں بھی نہیں ملتے تھے. اور وہ جو ڈیزائر تھیں کہ میرے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں, مناسب گاڑیوں میں جائیں, انہیں بھی میں اچھے کھانے کھلاؤں, اور وہ کمپلیکسز جو اب دیکھیں میں زندگی میں رویا کبھی نہیں اور اب میری آنکھیں بھرنے لگی ہیں. نہیں مطلب بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کمپلیکسز جو آپ کے امیر رشتہ دار یا امیر جان پہچان کے دوست آپ کو لکس سے دیتے ہیں, منہ سے نہ کہہ کے بھی, وہ آپ کو کھا جاتے ہیں. بالکل آپ اپنے سورس کے مطابق کتنی بھی تیاری میں گئے ہوں, جب وہ یوں کر کے آپ سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کو مار دیتے ہیں. تو میرے والدین نے اپنی حیثیت سے اچھے اسکولوں میں مجھے پڑھایا, یہ سوچ کے کہ شاید جو انہوں نے پرابلم دیکھی ہیں وہ میں نہیں دیکھوں گا, لیکن وہ پرابلم اور تھیں. ان اسکولوں تک پہنچنا, چلیں وہ کیسے تیسے باٹا سروس تک تو لے ہی آئے تھے مجھے, لیکن یہ تو ویٹونو کی باتیں ہو رہی تھیں اور بیساچی کی باتیں ہو رہی تھیں اور لورا پینڈا کی باتیں ہو رہی تھیں. وہاں ہمارے باٹا سروس کون دیکھتا تھا؟ سچ مچ ایسا ہی تھا کہ انارکلی سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی کپڑے نظر آتے تھے تو مجھے خیال آتا تھا کہ سو اینڈ سو امیر زادے نے یہ پہنے ہوئے تھے, تو میں وہ لے لیتا تھا. لیکن یقین کسی کو نہیں آتا تھا, بھلے میں سچا بھی برانڈ پہن لوں تو وہ ایسی بات ہی کرتے تھے کہ انکل ٹام نے بھیجا اسے, فلان نے بھیجا فلان. پر میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کو میں کہوں گا بچوں, کہ یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. اس طرح کے مذاق سے ہمت نہ ہارا کریں. اس دن اکیلے میں رونے پہ دل چاہے گا, رو لیجئے گا. وہ سویرا ایک نئی اینٹ لگا دے گا آپ کی کامیابی میں. یہ جتنا لوگ آپ کو بلی کرتے ہیں, جتنا آپ سے مذاق کرتے ہیں, اسپیشلی ان چیزوں کے لیے جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو اس میں ہمت نہ ہارا کریں, کیونکہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے آپ کو ایک موقع تو دینا ہے. اسے اویل آپ نے کر لیا تو ویلکم بیک ٹو گپ شپ. عدیل صاحب, آپ کچھ اپنے ماضی کے بارے میں بتا رہے تھے. میں 30 کا نہیں تھا جب میں یو بلاک میں 2 کنال کا گھر میں نے اپنی محنت سے لے لیا تھا. محنت ان دا سینس کہ گا کے لیتا تھا نا, اور جو انعام ملتا تھا وہ بھی سامنے ملتا تھا, اور فیس بھی مانگ کے لیتا تھا. اس میں نہ کسی کو دھوکا تھا, نہ فراڈ تھا, نہ کچھ تھا. تو وہ پیسے جمع کر کے میں نے اپنا گھر لیا, جو آپ نے بہت سارے ڈراموں میں بھی دیکھا. ابا جان کو سچ مچ تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی. وہ مجھے کہتے تھے یار کچھ اور کر, یار کچھ اور کر, ایک گانا کی ہویا. تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں ابا, امی نے ساری زندگی پڑھایا ہے, تو میکسیمم ہماری روز کی ٹریٹ رات کو کھچڑی اور دہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ اب ہم بڑے گھر میں بھی ہیں اور لوگ عزت بھی کرتے ہیں, کہ میرا دل کرتا ہے تو پڑھائی سے اپنا نام کر, اس طرح نہ کر. خیر وہ کامیابیوں کے سفر چلتے رہے. ایجوکیشن کیونکہ فیملی کے اندر تھی اور میرے ساتھ ہی وہ ٹریول بھی کر رہی تھی. تھینک یو سو مچ اس جنریشن کا جنہوں نے مجھے انسٹا پہ اتنا ایک دم سے پیار دیا.